نے تھوڑی بہت دولت سے نواز دیا، 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ کسی کو مل گئے، تو وہ حضرات کیا کر رہے ہیں؟ غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، یتیموں کو وہ حضرات کیا کر رہے ہیں؟ یہ پیسہ سود پہ دے رہے ہیں، سود پہ 5 لاکھ کو 6 لاکھ بنا رہے ہیں، 10 لاکھ کو 15 لاکھ بنا رہے ہیں سود پہ۔ اور جو حضرات سود کا مال کھاتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں دیتا، عبادت کی توفیق نہیں دیتا، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق نہیں دیتا، اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا نہیں کرتا۔ اور فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں ایک دانہ بھی حرام کا ہو ایسے شخص کے لیے جنت حرام کر دی جاتی ہے، جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ حرام کا کھانا، حرام کا لقمہ کھانے والوں کے لیے، حرام کا لقمہ کھانے والوں کے لیے جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ آپ کو پتا چلے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سرکار سیدنا غوث الورا علیہ الرحمت والرضوان، جو اولیاء اللہ کے سردار، اولیاء اللہ کے سردار حضرت غوث الورا ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص ایک لقمہ حرام کا لے لیتا ہے، حرام کا کھا لیتا ہے، اب حرام کے کھانے میں کئی اقسام ہیں۔ شراب اپنے پیسوں سے پی رہا، حالانکہ حلال کے پیسوں کا ہے، وہ صبح سے لے کے رات تک محنت کرا، صبح 8 بجے سے لے کے رات میں 8 بجے تک محنت کرا، مزدوری کرا، سب کرا، تو محنت کرنے کے بعد اس کو آئے 500 روپے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، 500 روپے آئے، یہ تو کمائی حلال کی ہو گئی نا، لیکن حلال کی کمائی سے حرام کا لقمہ خرید رہا، شراب خریدا، اللہ اکبر، کمائی تو حلال کی ہے مگر جو چیز خرید رہا ہے وہ حرام ہے۔ تو فرماتے ہیں اب ایسے شخص کی کمائی کی وجہ سے بھی اس کا لقمہ حرام ہو گیا، اچھی کمائی کے بعد بھی ایسا حرام کا لقمہ جب پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ اچھا اب ایک بات سن لیجئے، حرام کا لقمہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی کھا رہا اچھی چیز، بہترین بریانی لے کے کھا رہا، ہوٹل میں بیٹھا بریانی لے کے کھا رہا، بیکری پہ گیا اچھے زبردست کریم بن اور جو ہے عثمانیہ بسکٹ وغیرہ کھا رہا، کھانے کی دکان پہ گیا، سویٹ ہاؤس پہ گیا، مٹھائی کھا رہا، نمکین کھا رہا، حالانکہ وہ تو حلال ہے، نہیں بھئی بریانی حلال ہے، چائے پی رہا حلال ہے، مگر وہ جو بریانی کھانے کے بعد پیسے پے کر رہا وہ پیسے دھوکے کے ہیں، وہ پیسے فراڈ کے ذریعے سے کمایا گیا ہے، وہ پیسے لوگوں کا مال غبن کر کے کمایا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کھا تو رہا ہے حلال، لیکن اس کے بدلے میں جو معاوضہ دیا، جو پیسے دیا وہ حرام کے ہیں، وہ حرام کا پیسہ دینے کی وجہ سے یہ حلال غذا بھی حرام ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، حرام ہو جاتی ہے۔ سود سے کمایا ہوا بل، پیسے سے بل پے کرا، حرام ہو گیا، کھایا اچھی چیز لیکن مال غلط دیا، وہ لقمہ حرام ہو گیا۔ اور غوث پاک سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب کسی شخص کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جاتا ہے تو ایسے شخص کا جہنمی ہونا یقینی ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر آ رہے نماز پڑھنا، اللہ اکبر، کہاں بنے ہاتھ؟ پیٹ پہ بنے، کیا ہے پیٹ کے اندر؟ حرام کا لقمہ۔ ظاہر تو اچھا دکھ رہا، وضو کر کے آئے، ٹوپی پہن کے آئے، کرتا پائجامہ پہن کے آئے، ظاہر تو بڑا اچھا ہے لیکن باطن اتنا خراب، پیٹ کے اندر اتنی غلاظت، اتنی گندگی ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اس پیٹ کے اندر حرام کے مال سے کمائی ہوئی، حرام کے مال سے خریدی ہوئی غذا پڑی ہوئی ہے۔ ایسے شخص کی عبادت اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے ایسے شخص کی عبادت۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی
اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے بعد بھی نہ اس کو نماز کا ثواب عطا کرتا ہے، نہ اس کی دعاؤں کو قبولیت کرتا ہے، نہ اس کو سجدوں کی لذت عطا کرتا ہے، نہ اس کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، نہ اس پر فضل عظیم کرتا ہے، نہ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے، بڑی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ساتھ ساتھ حلال کا لقمہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اتنی بڑی اہمیت ہے حلال کے لقمے کی۔ سرکار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کی ایک زراح تھی، زراح، جس کو آپ گھوڑے پہ ڈال کر بیٹھتے تھے، تو وہ زراح آپ نے سوچا کہ میں مسجد میں کہاں لے جاؤں، تو آپ نے کیا کیا، ایک آدمی کے پاس رکھا دیا، رکھا کر اس سے کہا کہ بھائی جب میں نماز پڑھ کے آؤں تجھے کچھ معاوضہ دوں گا اور تجھ سے یہ زراح واپس لے لوں گا جب تک تو اس کی حفاظت کر۔ آدمی کے پاس رکھے اور نماز پڑھنے کے لیے گئے، وہ اس آدمی کی نیت خراب ہو گئی نماز پڑھے تک۔ انسان کی نیت دیکھو کتنی غلیظ ہے، نیت خراب ہو گئی نماز پڑھے تک، نیت خراب ہو گئی تو آدمی کیا کیا، وہ زرہ لے کے بھاگ گیا، چوری کر لیتے بھاگ گیا۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ جب باہر نکلے، دیکھے کہ وہ زرہ نہیں ہے، وہ آدمی بھی نہیں ہے، آپ نے ادھر تلاش کیا، ادھر تلاش کیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، وہ کہیں بھی نظر نہیں آتا، خاموشی اختیار کے لیے سمجھ گئے یہ چوری کر کے بھاگ گیا۔ تو پھر وہ شخص لے کے جا کے کیا کرا، وہ زرہ کو کہیں بیچا، پھر انہیں اس کو بیچا، پھر انہیں اس کو بیچا، پھر انہیں اس کو بیچا، وہ چلتے چلتے آخر میں پھر مولا کائنات کے پاس آئی۔ مولا کائنات نے اس کو پوچھا کیا بھائی تو مجھے دے گا، خریدے، بیچے گا؟ تو اس نے کہا ہاں بیچوں گا۔ بولے کتنے میں بیچے گا؟ 2 دینار میں بیچوں گا۔ حضرت مولا کائنات 2 دینار دیے، وہ زرہ واپس لے لیے۔ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اس شخص نے صرف 2 دینار کے لیے اللہ کے عذاب کو خریدا، اپنی آخرت کو برباد کر لیا، صرف 2 دینار کے لیے۔ میری زرہ تو مجھے واپس مل گئی، انہیں باہر آنے کے بعد بھی میں اس کو 2 دینار دینے والا تھا، کیونکہ یہ میری زرہ کی حفاظت کیا تھا، اگر میرے سے لیتا تو اس کے لیے حلال ہو جاتا، اس نے لے جا کے بیچ لیا، یہ اس کے لیے حرام ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ میں بھی دیکھا انسان کی نیت کتنی غلیظ رہی تھی، ایک بار دیکھ کے بڑا تعجب ہوا، ایک اچھا آدمی، پیسے والا، گاڑی والا، عزت والا، مسلمان، اس کو کیا کرے، زمین کی ڈیلنگ ہوئی تو پیسے گننے بٹھائے، اس کو پیسے گننے بٹھائے، تو 500 کے بنڈل ہیں، تو ہوتا نا ایک بنڈل میں کبھی ایک نوٹ کم آتی، ایک بنڈل میں کبھی ایک بڑھ کے آ جاتی، اب اس کو گننے لگا رہے، گنتے جا رہا، ایک بنڈل میں کیا ہوا، ایک نوٹ بڑھ کے آئی، تو پھر گنا، پھر بڑھ کے آئی، پھر گنا، پھر بڑھ کے آئی، تو اب وہ ایک نوٹ کس کی ہے، آپ ایمانداری سے بولیے، بولو نا جی بھائی، جو پیسے لا کے وہاں رکھا، پیمنٹ کر رہا، وہ نوٹ اس کی ہے نا، ایکسٹرا ہی، تو گننے والا کیا کرا، ایسا جیب میں رکھ لیا۔ تو میں دیکھ کے سمجھا 500 روپے کی کیا اوقات ہے، آپ بتائیے۔ ایک آدمی جو اچھے گھر کا ہے، کھاتا پیتا ہے، بہترین گاڑی میں پھرتا، زبردست نکلا دوستوں کے ساتھ تو 2 ہزار 4 ہزار روپے اڑا دیتا، مگر انسان کی نیت اتنی خراب ہے کہ انسان کو صرف ایک نوٹ کی خاطر بھی اللہ کی نظر میں ذلیل و رسوا کرا دیتی ہے۔ ایک نوٹ کو نہیں سنبھال سکا انہیں، اللہ اکبر، ایک نوٹ کو نہیں سنبھال سکا، اپنے آپ کو، اپنی ایمانداری کو، اپنی دیانتداری کو، اپنی آخرت کو صرف ایک نوٹ کی خاطر بیچ کے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ کو ناراض کر دیا صرف ایک نوٹ کی خاطر، اللہ کے عذاب کو دعوت دے دیا صرف ایک نوٹ کی خاطر۔ تو میں آواز دیا، میرا دل گوارا نہیں کرا کہ انہیں ایسے گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو میں آواز دیا، ارے یار دے دے بھائی، جس کی ہے اس کو، کہیں کو چپ رکھ لے رہا، ارے اس کا نے کروڑوں کا ہے بھائی، ایک نوٹ سے اس کو کیا فرق پڑتا، اللہ اکبر، ارے بے وقوف، اس کو فرق نہیں پڑتا، فرق تیرے کو پڑتا،
تیری آخرت برباد ہو رہی، اللہ کی نظر میں تو رسوا ہو رہا۔ اب وہ جو تو پیسے لے جائیں گا خود بھی کھائیں گا، اپنے بچوں کے ہاتھ سے کھلائیں گا، اپنی بیگم کو کھلائیں گا، سارا کا سارا گھر حرام کا لقمہ کھانے کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی گرفت کا حقدار بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں میرے پیارے بھائی، شیطان کتنا خطرناک ہے، کیسا کیسا، حالانکہ انہیں کروڑوں روپے گن رہا، ایک نوٹ کے اوپر اس کی نیت خراب کر دیا شیطان۔ یہ شیطان بہت خطرناک چیز ہے میرے بھائی۔ ایک اچھی بات ذہن میں آ رہی، شیطان کی ترکیب آپ کو سمجھانے کے واسطے بتلا دیتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، شیطان کے متعلق قرآن میں، حدیث میں، بزرگوں سے، روایات میں، کتابوں میں پڑھ کے سن کے بڑے شیطان کے تعلق سے جو ہے فکر مند ہو گئے تھے۔ ارے بھئی آخر ایسی کیا چیز ہے بھئی، یہ شیطان اللہ بھی لعنت بھیج رہا، فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں، رسول اللہ لعنت بھیج رہے ہیں، اولیاء اللہ لعنت بھیج رہے ہیں، ہر کتاب میں اس کے خلاف لکھا ہوا ہے، آخر یہ شیطان ہے کیا چیز؟ آخر یہ شیطان ہے کیا؟ جب بزرگان دین اولیاء اللہ کو اتنی سے نفرت ہے، آخر یہ ہے کیا چیز؟ تو بزرگ دعا کرنے لگے، نماز پڑھنے کا، اے اللہ ایک مرتبہ میں کچھ شیطان سے ملا دے، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں آخر انہیں ہے کیا، انہیں کرتا کیا، انہیں آخر ایسا کیسا ڈینجر پیس ہے، میں اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ ہر نماز کے بعد دعا کرنا شروع کرے، اللہ کے ولی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بار ان کی دعا قبول کر لیے۔ تو راستے سے گزر رہے تھے نماز پڑھ کے، تو شیطان انسان کی بھیت میں ملا، مل کے بولا جناب بہت دعائیں کر رہے ہیں میرے سے ملنے کی، کیا بات ہے؟ پوچھا۔ بحران ہو گئے یہ بزرگ، اتنی گرجدار آواز، پلٹ کے دیکھے تو ایک دم ڈراؤنی چہرہ، حالانکہ انسانی شکل میں آیا مگر ڈراؤنی چہرے کے ساتھ، موٹا، ایسا خطرناک، بھیانک۔ تو بزرگ بڑے پریشان ہو گئے، آپ کون ہیں؟ بولے جس سے ملنے کی دعا کر رہے تھے میں وہی ابلیس ہوں۔ کیوں ملنا چاہ رہے ہیں آپ میرے سے؟ تو بولے اس لیے ملنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے، میں آپ کے تعلق سے کتابوں میں پڑھا کہ آپ بہت بدماش ہیں، دشمن ہیں، غلیظ خصلتیں آپ کے اندر، آپ لوگوں کو لڑا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، فتنے مچا دیتے ہیں، انتشار کرتے ہیں۔ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں آخر آپ لڑاتے کیسا، ہمیں کوئی ایک جھلک دکھاؤ۔ بولے اللہ والے بھی بھولے رہتے ہو؟ نہیں، بہت بھولے رہتے اللہ والے۔ بولے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں آپ کیسا لڑاتے۔ تو شیطان کیا کیا؟ بولے اچھی بات ادھر آئیے، بلکہ ایک مٹھائی کی دکان پہ لگا، مٹھائی کی دکان پہ لے جا کے کیا کرا، اتنی مٹھائی لیا، چھوٹا مٹھائی کا اتنا ٹکڑا لیا، اتنا قلاقند کا اتنا ہی ٹکڑا لیا، لے کے کیا کرا، وہ قلاقند کی جو ہے کشتی میں سے نکالا، لے کے آ کے جو ہے وہ آئینے کے پاس لگا دیا مٹھائی کی دکان پہ۔ وہاں لگاتے ہی 2-4 سیکنڈ کے بعد کیا ہوا، ایک مکھی آئی میٹھی چیز کھانے، مکھی کو کھانے سپلک آئی، سپلک کو کھانے بلی آئی، چوہا آیا، چوہے کو کھانے بلی آئی، بلی کو کھانے کتا آیا، اور کتا جب بلی پہ حملہ کیا تو دکان کا جو مالک تھا سویٹ ہاؤس کا، مٹھائی کی دکان کا، انہیں کونے سے لکڑی نکالا، کتے کی گردن پہ زور سے مارا۔ کیوں مارا؟ کیونکہ وہ بلی اس کی پالی ہوئی تھی، بلی اس کی پالی ہوئی تھی۔ انہوں کیا کرا، میری بلی کو تو جو ہے مارتا، کاٹتا، چیرتا، پھاڑتا، لہذا انہیں مارا، کتے کی گردن پوری گر گئی، کتا زمین پہ تڑپنے لگا، دھوم مچی کہ مٹھائی کی دکان والے نے فلاں پہلوان کے کتے کو مار دیا۔ لوگ امت، وہ کتا تھا پہلوان کا، پہلوان آ گیا اپنی پوری جمعیت کو لے کے، آ کے مٹھائی کی دکان کو پورا نیست و نابود، تباہ و تاراج کر دیا، پورا ختم کر دیا، پوری دکان پوری توڑ پھوڑ کر کے پھینک دیا۔ پھر انہیں پوچھا شیطان، بس ہے نا اور دیکھتا؟ پوچھا، انہیں بولا اللہ کی پناہ ہے بھائی تیرے سے، اللہ اس کو بھگا یہاں سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شان دکن۔ آپ سمجھے میرے پیارے بھائی، یہ ہے شیطان۔
منٹوں میں سیکنڈز کے اندر کھیلتا شیطان انسان کی نیت کے ساتھ. چھوٹی چھوٹی چیز پہ انسان اپنی نیت خراب کر لیتا. رستے میں چل رہا، کتنا آدمی ماشاءاللہ روزانہ 1000 روپے 1200 روپے 1500 روپے کمانے والا، مطلب ایک چھوٹے آدمی کی مثال دے رہا ہوں، غریب آدمی کی. ویسا آدمی بھی رستے سے جا رہا، جاتے آتے 10 کی نوٹ دکھی، دیکھو آپ اس کو 10 کی نوٹ، سیکنڈز کے اندر اس کی نیت خراب ہوتی. سیکنڈز کے اندر دکھتے کی نوٹ کو دیکھتے کہ یوں دیکھتا ہوں پہلے کون دیکھ رہے ہیں،